اور پھر نبی کا جب جنازہ ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا، 2.25 سال بعد حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا اور آپ کو بھی اسی حجرے میں نبی کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور آج بھی روزے میں نبی اور صدیق کی قبر میں فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ تو موت بھی ایسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ سوموار کو نبی کی وفات، سوموار کو صدیق کی وفات، 14 دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد نبی کی وفات، 14 دن وفات میں مبتلا رہنے کے بعد صدیق اکبر کی وفات، پھر حضرت رسول کریم کی 63 سال کی عمر میں وفات، ابو بکر صدیق کی 63 سال کی عمر میں وفات، پھر جس تخت پر لٹا کر نبی کو غسل دیا گیا اسی تخت پر لٹا کر نبی کو غسل دیا گیا، پھر جس صحابی نے نبی کی قبر کھودی ہے اسی نے 2.25 سال بعد ابو بکر کی قبر کھودی ہے۔ اور پھر یہ جو حجرہ ہے، حجرہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے اس حجرے تک یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حجرہ تو جنت ہے، ممبر جنت ہے، ما بین جنت ہے، اور جنت میں توجہ کئی مسئلے حل ہو گئے۔ یہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ کا ہے، تو یہ جنت کی مالکہ تو عائشہ ہے، اس کو اللہ کے رسول جنت کہہ چکے ہیں، اس حدیث کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث آج بھی نبی کے روزے پہ لکھی ہوئی ہے، وہاں جا کے پڑھیں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرے ممبر سے روزے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں کینہ نہیں ہوتا، جنت میں کفر نہیں ہوتا، جنت میں حسد نہیں ہوتا، جنت میں ظلم نہیں ہے، جنت میں زیادتی نہیں ہے، جنت میں کسی کی بدخواہی نہیں ہے، جنت میں خود غرضی نہیں ہے، جنت میں تو پاک دل ہیں۔ تو پھر میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس جنت میں دفن ہو گئے تو صدیق بھی اسی جنت میں دفن ہو گیا۔ اب آئیے قرآن کی ایک آیت کو اٹھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم دوبارہ تمہیں لٹائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو جہاں دفن کیا جاتا ہے اس کے خمیر میں وہاں سے مٹی لی جاتی ہے اور وہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر نبی جب جنت میں گئے تو نبی کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا، صدیق جب وہاں گئے تو پھر خمیر بھی وہاں سے اٹھایا گیا، اور وہ جگہ تو جنت ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صدیق آیا بھی جنت سے تھا، صدیق گیا بھی جنت میں ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ اور جو ہوئی جنتی اب وہ کہے نہیں میں چھین لوں گا خلافت، میں یہ زیادتی کر کے دوسرے کا حق ماروں گا، یہ تو تصور بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے پاک لوگ ہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ آج جاہل لوگ ان کے خلاف قلم اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں کہ صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ کوئی زیادتی نہیں، حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ یہ سب بچوں کی باتیں ہیں۔